الرحیم۔ آج کل زیادہ تر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم جو بینک کے ذریعے گاڑی خریدتے ہیں، آیا یہ گاڑی خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ پہلے تو 3 چیزوں کی تعریف جانیں۔ بیع مرابحہ۔ بیع مرابحہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز خرید کر اس کا ریٹ بتا کر منافع پر بیچنا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک موبائل لیا 10,000 کا، اب اس کو میرا خرچہ آیا منگوانے کا 1,000 روپے، اب مجھے 11,000 کا موبائل پڑ گیا۔ اب میں آگے کسی کو بیچ رہا ہوں، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ موبائل 11,000 کا پڑا ہے، میں آپ کو یہ 15,000 کا بیچ رہا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں بیع مرابحہ۔ نمبر 2، بیع تعاطی۔ بیع تعاطی کہتے ہیں کہ ایک انسان دکان پر گیا، اس نے ایک بسکٹ اٹھایا، وہ 10 روپے کا تھا، اس نے وہ بسکٹ اٹھایا اور 10 روپے دے کر دکاندار کو دکان سے باہر نکل آیا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بسکٹ خرید رہا ہوں، دکاندار نے یہ نہیں کہا کہ میں بسکٹ بیچ رہا ہوں، یعنی بات چیت نہیں ہوئی، کلام نہیں ہوا، اور بس اس نے بسکٹ اٹھایا، پیسے دیے، دکاندار نے پیسے رکھ لیے، تو اب ان کے درمیان جو ہے وہ خرید و فروخت ہو گئی۔ تو اسے کہتے ہیں بیع تعاطی۔ پہلی بیع بھی جائز ہے، دوسری بیع بھی جائز ہے۔ نمبر 3، مؤجلہ۔ مؤجل کہتے ہیں تاخیر، جیسے ہم مہر کے اندر، نکاح کے اندر مہر دیتے ہیں، تو بھئی مہر معجل ہے عین کے ساتھ یا مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ، تو یہ مؤجلہ، بیع مؤجلہ کہتے ہیں کہ یعنی ادھار کی بیع۔ اب جب تینوں چیزیں سمجھ کے اندر آ گئی ہیں، اب سمجھیں کہ بینک پر جو ہم بینک سے گاڑی لیتے ہیں، اس کی کون سی صورت جائز ہے اور کون سی صورت ناجائز ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے، بہتر تو یہی ہے کہ جب بینک والے کیا کرنا چاہیے، بینک والوں کو، کہ ایک آدمی، مثال کے طور پر میں گیا ہوں بینک سے گاڑی خریدنے کے لیے، کوئی مشینری خریدنے کے لیے بینک کے تھرو، تو بینک والوں کو چاہیے کہ وہ گاڑی خود خریدیں اور اس گاڑی کی قیمت اور کچھ قسطیں لگا کر، قسطیں بنا کر، جیسے ان کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ ہمیں فروخت کر دیں کہ بھئی یہ گاڑی آپ کو اتنے روپے کی اور اتنی قسطوں کے اندر پڑی ہے، تو اتنے مہینے آپ نے اتنی قسط دینی ہے، تو یہ گاڑی آپ کی ہو جائے گی۔ اب وہ گاڑی پر میں قبضہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے گاڑی خریدنا بالاتفاق جائز ہے۔ ہاں، بینک والوں کی اس کے اوپر اور شرائط وغیرہ نہ ہوں کہ بھئی یہ اتنی قسطیں ہیں، اتنی آپ نے قسطیں دینی ہیں، اور جو ہے وہ گاڑی آپ کی ہے، تو میں اتنی قسطیں اس کو ادا کرتا رہوں گا، جیسے قسط پوری ہوگی میرا بالمکمل قبضہ ہو جائے گا اور میری ملکیت کے اندر مکمل طور پر وہ گاڑی آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں جاتا ہوں گاڑی خریدنے کے لیے اور بینک والے کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کون سی گاڑی لینی ہے، میں نے کہا فلاں گاڑی لینی ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ہماری طرف سے جا کر گاڑی خریدیں۔ میں مارکیٹ کرنے جاتا ہوں اور گاڑی خریدتا ہوں، تو اب میں کیا ہوں، بینک کی طرف سے ایک وکیل بن کر گیا ہوں گاڑی خریدنے کا۔ اب میں وہ گاڑی خرید کر بینک والے کے پاس گیا ہوں اور کہا کہ میں نے گاڑی خرید لی ہے، گاڑی جو ہے وہ باہر کھڑی ہے، گاڑی جو ہے وہ میں آپ کی طرف سے جو گاڑی خرید کر لایا تھا وہ یہ اس کی چابی ہے۔ اب بینک والے مجھے کہیں گے کہ بھئی جو آپ نے ہمارے لیے گاڑی خریدی تھی، ہم اب آپ کو وہ گاڑی دے رہے ہیں اور اتنی قسطیں ہیں اس کی، اور یہ ایک طریقہ کار ہے، آپ نے اس طریقے پر جو ہے وہ ہمیں قسط ادا کرنی ہے، اتنی قسط ادا کرنی ہے، اور اتنے پیسے کے ہم جو ہے وہ آپ کو گاڑی دے رہے ہیں۔ یعنی بیع مرابحہ مؤجلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ گاڑی 30 لاکھ کی ہے، ہم آپ کو 35 لاکھ روپے دے رہے ہیں ادھار کر کے، آپ قیمت ابھی نہیں دیں گے، آپ قسط وار کی قیمت دیں گے، بعد کے قیمت دیں گے۔ جب قیمت متعین ہو گئی اور
قسط مقرر ہو گئی کہ اتنی قسطوں کے اندر آپ نے پورا کرنا ہے، تو اب یہ بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے اندر ایک جو ناجائز صورت ہے نا وہ یہ ہے کہ بینک والے کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں گے بھی آپ جا کے گاڑی خریدو، اور جو ہے یہ اتنی قسطیں وغیرہ ہیں، آپ گاڑی خرید کر اپنے پاس رکھو، گاڑی استعمال کرو۔ تو اب یہ آدمی کیا ہوتا ہے، بینک کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، وہ گاڑی خریدتا ہے تو اور گاڑی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں حضرات کہ اب یہ بیع تعاطی ہے، یعنی بینک نے بھی ایجاب کر دیا، بینک نے بھی کہا کہ ہم بیچ رہے ہیں، گاہک نے بھی کام خرید رہے ہیں، تو اس کے اندر فسادات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ پہلی دو صورتیں جائز ہیں، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب گاڑی جب وکیل نے، بینک کے وکیل نے، یعنی میں نے گاڑی خریدی ہے، گاڑی خریدنے کے بعد اتنی دیر کے لیے وہ گاڑی بینک کی ملکیت کے اندر جانی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے، کہ اس کے اندر اگر گاڑی خراب ہو جائے اور گاڑی جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ زمان بینک پر آئے، یعنی اتنی دیر بینک کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، تھوڑی قلیل مدت ہی کیوں نہ ہو، کہ جس کے اندر وہ اگر گاڑی اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا زمان کس کے اوپر آئے، بینک کے اوپر زمان آئے، کہ بینک رسک اٹھائے اس کے مطلب اگر خراب وغیرہ ہو جائے، جو بھی چیز ہو جائے، اس کو جو بھی حادثہ لائق ہو، اللہ نہ کرے ایک بات ہے، تو وہ جو ہے جب بینک یہ رسک اٹھائے گا، اس کے بعد جب آپ کی طرف منتقل ہوگی تو اب یہ بیع تام ہو گئی ہے، اب یہ بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ اور جو بیع تعاطی کی صورت میں نے پہلے بیان کی تو وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب گاہک نے گاڑی خرید لی ہے، وہ وکیل بھی ہے، اور بیع تعاطی کہتے ہیں، تو بیع تعاطی کے لیے کہتے ہیں کہ مجلس ایک ہونی چاہیے، کہ ایک مجلس کے اندر چیز اٹھائی، جس نے انکار نہیں کیا اور پیسے دیے، اور جو ہے بیع تعاطی ہوگی۔ تو اس لیے پہلی صورت سب سے بہتر ہے کہ بینک آپ کو گاڑی خود خرید کر دے۔ اب بینک آپ کو گاڑی خود خرید کر دے رہا ہے اور آپ کو قسط بنا کر دے رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیع جو ہے وہ جائز ہے، ایسی گاڑی خریدنا جائز ہے۔ دوسری صورت کہ بینک آپ کو وکیل بنائے، آپ جا کر گاڑی خریدیں بینک کی طرف سے، پھر آ کر بینک والوں کو دے بھی ہم نے گاڑی خرید لی ہے، اب پھر آپ کریں کہ ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ سے، بینک ہے ہم آپ کو بیچتے ہیں، یہ اتنی قسطیں ہیں اور اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو اب یہ خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں پر بیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔